آپ سب کو نیا سال 2020 مبارک۔ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نیا سال آیا ہے وہ کچھ بہتری لائے گا، کوئی اچھی امید ہوگی، تمام کی زندگی میں، ملک میں اور دنیا میں بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نظر کرتے ہیں 2019 پر جو سال گزر گیا، وہ پاکستان کی، خاص طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ اس سال میں حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان بہت سی لڑائیاں جاری رہیں، اختلافات ہوئے۔ ظاہر ہے اختلافات جمہوریت کا حصہ ہیں، لیکن جس طرح سے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کو کم کیا گیا اور حزب اختلاف کے تمام اہم لیڈروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، کیسز ہوئے، اور یہ سارا معاملہ کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر ہوا۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج یہی نکلے کہ جو نیب جس طرح سے تمام سیاسی رہنماؤں جو حزب اختلاف سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے بھی دو پولیٹیکل جماعتیں جو ملک کی بڑی ہیں، ان میں ان کے جو لیڈران تھے ان کے خلاف عمل ہو رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ترقی، صوبوں کے درمیان تعلقات، پانی کے مسائل، توانائی کے مسائل، مہنگائی اور دوسرے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ بڑھتے گئے، کیونکہ حکومت کا ایک ہی جو ہے وہ اسٹینڈ تھا، ایک ہی کہنا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ جو سیاسی رہنما ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کے حوالے سے جو بھی مسائل ملک میں ہیں ان کی وجہ یہ ہیں۔ لیکن یہ سارے مسائل جب پارلیمنٹ میں حل ہونے تھے، جب پارلیمنٹ کو استعمال کرنا تھا، جب پارلیمنٹ پہ آنا تھا، تو یہ پارلیمنٹ کے باہر ہوتے رہے۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ جو قانون سازی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، وہ قانون سازی کرنے کے بجائے ایوان صدر سے آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں، جو آج آخری جو ہے وہ جو وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے چیزوں کو ریوائیو کریں گے، اپنی بات چیت جو سال گزر گیا اس سال کی بہت سی تفصیلات ہیں اس پہ جائے بغیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال پارلیمنٹ کے لیے، سیاست کے لیے اچھا نہیں رہا، اور اس کی ملک کی اکانومی کے لیے اچھا نہیں رہا۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جس کا اقرار خود حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایک دوبارہ بیٹھ کے ایک بات کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی پہل کرنی پڑے گی حکومتی جماعت کو، پی ٹی آئی کو آگے آنا پڑے گا، اور ان تمام جماعتوں کو جن کے خلاف ابھی تک مقدمے دائر کیے جاتے رہے ہیں، اور اب نیب کی آرڈیننس میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے، تو اور اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس نیب کے آرڈیننس کو اب پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، اور پارلیمنٹ سے ہی اس کو پاس کرایا جائے گا، کیونکہ ابھی تک یہ آرڈیننس ہے، بعد میں یہ ایکٹ بنے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان مسائل پہ جو ہے وہ حکومت مخالف حزب اختلاف کی تمام جماعتوں سے بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہونے ہیں، حکومت گرانے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ حزب اختلاف جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہٹائی جائے گی یا ابھی 2 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی، تو ہمارے خیال میں کہ وزیر اعظم کو یا حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی آئین میں جو راستہ موجود ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ روڈوں پہ آ کے یا کوئی پرتشدد موومنٹ چلا کے یا جمہوریت کے اگینسٹ میں جا کے کوئی ایسی بات کی جائے، کیونکہ ایک حکومت کو ہٹانا ان کا مقصد ہے تو اس طرح سے کیا جائے۔ میرے خیال میں اس طرح سے نہیں، جس طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے جو 2019 میں اس ملک کے ساتھ رہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 2019 جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے، اخباری
ورکرز کے حوالے سے، میڈیا ورکرز کے حوالے سے کوئی اچھا سال نہیں رہا۔ ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں، تنخواہیں دیر ہو رہی ہے تنخواہوں میں، اور حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ زباں بندی کی کئی باتیں ہوئی ہیں، اور پیمرا کو جو ہے وہ آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ کس پر پابندی لگائیں، کس پہ نہ لگائیں، کس کا انٹرویو نشر ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہو، لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ۔ اظہار رائے کی آزادی ہو وطن دوستی کے ساتھ، اظہار رائے کی آزادی ہو عوام دوستی کے ساتھ، عوامی مسائل پہ۔ تو میرے خیال میں ہمارے خیال میں کہ حکومت جو ہے وہ قدغن نہ لگائے، میڈیا کے حوالے سے ایک جو جمہوری پالیسی ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے جو 2019 میں رہے، اور ہم امید کریں گے کہ 2020 میں یہ ملک کے ساتھ جو مسائل تھے 2019 میں وہ نہیں رہیں گے، اور ان کے لیے حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوشش کی جائے۔ یہی بہترین امید ہے۔